اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 4 سورۃ نساء کی آیات نمبر 78 میں ارشاد فرماتے ہیں. ترجمہ: تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو. اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے. کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے. تفسیر ہے: مضبوط عمارت قلعہ یعنی چونے سے بنے ہوئے ہوں. یہ جہاد کے لیے حوصلہ بڑھانے والی دوسری بات ہے کہ جب موت سے تمہیں کسی حال میں چھٹکارا نہیں تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد سے کیوں ہچکچاتے ہو. اس مطلب کی آیات قرآن کریم میں بہت ہیں. چنانچہ فرمایا: کہہ دے تمہیں بھاگنا ہرگز نفع نہ دے گا اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو گے. اور فرمایا: کہہ دے بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے. اور فرمایا: ہر جان موت کو چکھنے والی ہے. اوپر منافقین کی دو مذموم خصلتیں بتائیں، ایک جہاد سے جی چرانا، دوسرا موت سے ڈرنا. اب یہاں ان کی ایک اور مذموم خصلت کا ذکر فرمایا جو پہلی دونوں سے بری ہے، یعنی نحوست کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا. یہاں بھلائی سے مراد فتح، نصرت، غلبہ اور خوشحالی وغیرہ ہے، اور برائی سے مراد لڑائی میں نقصان، مصیبت، قتل اور ہضمیت وغیرہ ہے. یہ ان کے کلام کا جواب ہے کہ برائی و بھلائی دونوں اسی کی طرف سے اور اسی کے حکم سے ہیں. ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے. بلا اور مصیبت کو کسی کی نحوست قرار دینا قطعی غلط اور پہلے کافروں کا طریقہ ہے. جیسے کہ قوم سمود کا کہنا، انہوں نے کہا ہم نے تیرے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ہمراہ ہیں بدشگونی پکڑی ہے. اور سورۃ یاسین میں ہے اے بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا. اور فرعون کی قوم کے بارے میں ہے اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ والوں کے ساتھ نحوست پکڑتے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ منافقوں کا ذکر ہے کہ اگر تدبیر جنگ درست آئی اور فتح اور غنیمت ملی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہوئی، یعنی اتفاقاً بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر کے قائل نہ ہوتے تھے، اور اگر بگڑ گئی تو الزام رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی پیغمبر کی تدبیر اللہ کا الہام ہے، غلط نہیں. اور اگر بگڑی تو اس کو بگڑا نہ بوجھو، یہ اللہ تم کو سدھاتا ہے تمہاری تقصیر پر. اگلی آیات میں کھول کر بیان فرما دیا، یعنی تعجب ہے کہ کسی غور و فکر کے بغیر تم سمجھ میں آنے والی حقیقت بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی. جو آیات تصویر پڑھی ہے اور ترجمہ پڑھا اللہ سے دعا ہے کہ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. پلیز سرکار سبسکرائب.